کل انہوں نے لائیو ٹیلی ویژن پہ میرے بارے میں حامد میر صاحب کے شو پہ کچھ الزام تراشی کی. انہوں نے بات کی, مزے کی بات میں نے ان کی سنی, میں نے ان کی کلپ 2 مرتبہ دیکھی کہ یہ کیا کہہ رہے کہ میں پیسے لے کر آئی ہوں کہ دے کر آئی ہوں, کیونکہ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی. صحیح ہے سر. پھر انہوں نے کہا کہ جی مشال یوسفزئی نے پیسے لیے ہیں اور سینیٹر بنی ہے. میں نے کہا واہ, میں نے تو کمال کر دیا ہے. یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں, میں جن سے نہیں ملنا چاہتا یہ ان کو جا کے ملتے ہیں اور یہ میری جان لینا چاہتے ہیں. اگر یہ بات غلط ثابت ہو سر, آئی ول ریزائن. اگر یہ درست ثابت ہو, شی ول ریزائن. میں سر آگے اوکے ہو گیا سر, آپ کمیٹی بنائیں سر. سر آپ بسم اللہ کریں کمیٹی بنائیں, یہ بات میں کرتا ہوں. آپ بسم اللہ کریں سر, کمیٹی بنائیں. جو محترمہ سینیٹر صاحبہ جو بات کر رہی ہیں, معاملہ یہ ہے کہ ان کی قیادت جو ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے آن ریکارڈ ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. جن کے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار ہیں وہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. کہ یہ لوگ کسی کے ساتھ بیٹھنے, کسی کے ساتھ گفتگو کرنے یا بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں. سب کام کرتے ہیں. سر میں بھی آئی ایم آلسو ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ, آپ کو پتہ ہے میں نے انٹرنیشنل لاء کیا ہوا ہے. جی جی جناب چیئرمین میری بات سن لیں کہ اگر آپ, تو آئی ول بی ہائیلی گریٹفل. مجھ پہ پرسنل بات کی گئی ہے نا. ایک تو بات پہلی نمبر پہ کہ پارٹی میں ٹکٹ دے کے لیے پیسے دینا لینا, میری پارٹی میں میاں محمد نواز شریف سے لے کے آج تک میں 4 دفعہ پنجاب میں رہا ہوں, میاں صاحب کے بعد, اللہ تعالیٰ کے بعد, اور یہ مرد محمد مرد مجاہد بیٹھے ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب, آپ منسٹر بھی رہے ہیں. سر میری بات سن لیں, میں 4 دفعہ منسٹر, مجھے انہوں نے بنایا میاں صاحب کے بعد. کبھی آج تک سر ایک سنگل پینی نہ کسی کو دیا اور نہ کبھی لیا ہے, اور میں ساری زندگی ان کا شکر گزار ہوں. سر بات یہی ہے اور میں اس کو اون کرتا ہوں, میری بہت قابل احترام ہے کہ یہ گئی ہیں NDU میں, وہاں پہ سر ساری پارٹی جاتی ہیں, اور ہمارا بھائی ہے ثناء اللہ مستیقل وہ بھی گیا ہے. خان صاحب نے اپنی بہن کو کیا کہا, جو ٹویٹ چلا ہے بہت بڑا لمبا چوڑا, وہ بھی میرے پاس ہے, اور پھر جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی میرے پاس ہے, کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں, میں جن سے نہیں ملنا چاہتا یہ ان کو جا کے ملتے ہیں اور یہ میری جان لینا چاہتے ہیں. اگر یہ بات غلط ثابت ہو سر, آئی ول ریزائن. اگر یہ درست ثابت ہو, شی ول ریزائن. میں سر آگے اوکے ہو گیا سر, آپ کمیٹی بنائیں سر. سر آپ بسم اللہ کریں کمیٹی بنائیں, یہ بات میں کرتا ہوں. آپ بسم اللہ کریں سر, کمیٹی بنائیں. بابا صاحب میں اس بات کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ رانا صاحب جی آپ جی خلی طاہر میں نے کہا نا, آپ کو پتہ ہے وہ سندھو ہیں, پتہ ہے آپ کو جناب چیئرمین. ہاں محترم سینیٹر صاحبہ نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہ دونوں فریق جو ہے وہ دونوں فریق اور ایک دوسرے کے موقف کو کنفرنٹ کریں اور اس کے بعد کسی کنسنسس پہ پہنچیں. جمہوریت اسی چیز کا نام ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاگ سے آگے نہیں بڑھتی. پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہمارے قائد ایوان بھی ہیں, پارلیمانی لیڈر بھی ہیں, وہ ریکارڈ پہ ہیں. انہوں نے 2 مرتبہ آن دی فلور آف دی ہاؤس سامنے اپوزیشن کی جو معزز قیادت بیٹھی تھی, انہیں یہ کہا کہ آئیں بیٹھیں اور تمام ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ہم بیٹھ کے بات کرنے اور ان ایشوز کو ریزالو کرنے کو تیار ہیں. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں آپ کو اپنے پاس نہیں بلاتا, آپ اسپیکر صاحب چیمبر پہ روز جاتے ہیں. ہمیں آزادی پہ 14 اگست پہ جو اسپیکر انہوں نے یہ کہا کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کے لیے بیٹھے بات کریں اور تمام ایشوز کو جو ہے, جو پولیٹیکل ایشوز بھی ہے, جہاں سے آپ چاہیں بات شروع کر لیں, ہم ان کو جو ہے وہ ریزالو کرنے کو تیار ہیں. اگر جو محترمہ سینیٹر صاحبہ جو بات کر رہی ہیں, معاملہ یہ ہے کہ ان کی قیادت جو ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے آن ریکارڈ ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. جن کے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار ہیں وہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں.
تو اس صورتحال میں ٹھیک ہے وہ یہ ہاؤس جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جن کے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار ہیں وہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس صورتحال میں ٹھیک ہے وہ یہ ہاؤس جو ہے وہ یہاں پہ اپنا موقف جو ہے وہ ان کو پیش کرنا چاہیے، میڈیا میں بھی پیش کرنا چاہیے، لیکن اس کے مقابل ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ قانون اور رولز کے مطابق جو پریزن رولز ہیں وہاں پہ جو ملاقات ہے اس ملاقات کو ملک کے اندر کوئی تحریک چلانے، گورنمنٹ کے خلاف کوئی سینٹیمنٹ ابھارنے یا ایسی صورتحال پیدا کرنے جس سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہ جیل رولز نہ جیل لاز کسی بھی کنوکٹ کو، وہ انڈر ٹرائل ہو یا کنوکٹ ہو، اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرے۔ یہ جو 3 روز پہلے میٹنگ ہوئی ہے محترمہ عظمیٰ صاحبہ کی جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے، جو مختلف ذرائع تک، میڈیا تک، ہم تک پہنچی ہے، اس میں اگر ایک لفظ بھی یہ ہو کہ جو کہ فیملی سے ملاقات سے متعلق ہو تو پھر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، وہ چیزیں ان کے سامنے بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ اس گفتگو میں انہوں نے پورا یہی کہا کہ آپ باہر یہ کریں، یہ کریں، ایسے کریں، ایسے کریں۔ جس بات کا حوالہ دے رہے ہیں خلیل طاہر سندھو صاحب، بالکل یہ بات جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی ہے، اور بھی اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہوئی، اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر پیسے کے لینے دینے کے الزامات ہیں، کسی کو نکال دو، کسی کو رکھ لو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کمیٹی وہ بنانا چاہتی ہیں تو پہلے وہ اپنی پارٹی کی قیادت سے اس بات کو واضح کروا لیں یا اس کے اوپر انسٹرکشن لے لیں کہ یہ لوگ کسی کے ساتھ بیٹھنے، کسی کے ساتھ گفتگو کرنے یا بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ تیار ہیں تو ہم بالکل ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس سے پہلے پرائم منسٹر نے بھی آفر کیا ہے اور یہ آفر جو ہے وہ آج تک بھی موجود ہے۔ شکریہ رانا صاحب، بہت شکریہ۔ مولانا عبدالواسع صاحب، ایک منٹ آپ کو، ایک منٹ مولانا عبدالواسع صاحب، ایک منٹ آپ کو، آپ کو جمعہ ہے، آپ کو موقع دیا، وکیل صاحبہ تشریف رکھیں، سینیٹر صاحبہ۔